ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف سینٹنسز بائی اسٹرکچر. اسٹرکچر کہتے ہیں بناوٹ کو. تو بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کو مختلف ٹائپس یعنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو جملے کی بناوٹ کے لحاظ سے ہم جس قسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کمپاؤنڈ سینٹنس. تو ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر موجود ہوتے ہیں 2 اور more آئیڈیاز یعنی 2 یا پھر 2 سے زیادہ خیالات. اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں کہ ایک مکمل آئیڈیا یا خیال کو ایک سمپل سینٹنس کہا جاتا ہے. تو اگر کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ خیالات موجود ہوں اس کا مطلب ہے اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ سمپل سینٹنسز موجود ہوں گے. تو ایک سمپل سینٹنس کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. ایک سمپل سینٹنس جو ہے وہ پیش کرتا ہے ون مین آئیڈیا یعنی ایک مرکزی یا اہم خیال اور یہ مل کر بنتا ہے 2 چیزوں سے. پہلی چیز کہلائی جاتی ہے سبجیکٹ یعنی وہ جگہ شخص یا چیز جس کے متعلق کوئی نہ کوئی اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے. اور ایک سمپل سینٹنس کا دوسرا حصہ کہلایا جاتا ہے پریڈیکیٹ جس کے اندر سبجیکٹ کے متعلق خبر یا اطلاع موجود ہوتی ہے اور پریڈیکیٹ کے اندر ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ جس کی مدد سے کسی عمل کا پتہ چلتا ہو وہ موجود ہوتا ہے. تو اب ہم سمپل سینٹنس کی مدد سے کمپاؤنڈ سینٹنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک سمپل سینٹنس کے اندر صرف ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ ایک سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے مل کر بنتا ہے تو ایک کمپاؤنڈ سینٹنس جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ سمپل سینٹنسز سے مل کر بنے گا. یعنی سمپل سینٹنسز مل کر کمپاؤنڈ سینٹنس بناتے ہیں. لیکن جب سمپل سینٹنسز کو استعمال کیا جاتا ہے ایک کمپاؤنڈ سینٹنس بنانے کے لیے تو تب وہ کہلائے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلوز. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد یعنی جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کلوز کہتے ہیں ایک بڑے جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا جملہ. تو اس طرح سے اگر ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کو بڑے جملے سے نکال کر الگ سے باہر لکھ دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے پھر سے ایک سمپل سینٹنس. تو اس طرح سے اگر ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کے اسٹرکچر یعنی اس کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلوزز. تو کم سے کم 2 انڈیپینڈنٹ کلوز مل کر بناتے ہیں ایک کمپاؤنڈ سینٹنس. تو چلیے کمپاؤنڈ سینٹنس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر 2 انڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہیں اور یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک کمپاؤنڈ سینٹنس. مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں ارشد از اے اسٹوڈنٹ اینڈ رابعہ از اے ڈاکٹر. یعنی ارشد ایک شاگرد ہے اور رابعہ ایک ڈاکٹر ہے. تو اس جملے کے اندر 2 آئیڈیاز یا خیالات موجود ہیں یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک بڑے جملے کے اندر 2 مختلف خبریں یا اطلاعات موجود ہیں. پہلی خبر ہے ارشد کے متعلق جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے لہٰذا اس خبر کا مرکزی کردار جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ارشد. تو اس طرح سے یہ ہو گیا اس خبر کا سبجیکٹ اور جو خبر ہے وہ ہے جملے کے اس حصے کا پریڈیکیٹ اور اس پریڈیکیٹ کے اندر ایک ورب بھی موجود ہے جو کہ ہے لفظ از. تو اس طرح سے جملے کے اس حصے میں ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ مل کر بنا رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ کلوز جس کے اندر موجود ہے ایک آئیڈیا جسے ہم خبر یا اطلاع بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جملے کے دوسرے حصے کو رابعہ از اے ڈاکٹر. تو یہاں رابعہ کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے لہٰذا اس جملے کا مرکزی کردار کون ہے؟ یہ ہے رابعہ. یہ کہلایا جائے گا اس کا سبجیکٹ یعنی جس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے اور اطلاع کیا ہے؟ ایز اے ڈاکٹر یعنی وہ ایک ڈاکٹر ہے. لہٰذا جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ ہے پریڈیکیٹ جس کے اندر
ایک ورب بھی موجود ہے جو کہ ہے لفظ از. رابعہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک مکمل بات ہے، یعنی یہ ایک آئیڈیا ہے، اور چونکہ یہ ایک آئیڈیا شامل ہے ایک بڑے جملے کے اندر، لہٰذا اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز. تو ان دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کی مدد سے بن رہا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس جس کے اندر دو آئیڈیاز موجود ہیں. تو چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل بات یا آئیڈیا ہوتا ہے، لہٰذا اگر اسے جملے سے الگ کر کے بھی لکھ دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہوگا، اور تب یہ کہلایا جائے گا ایک سمپل سینٹینس. جیسے کہ ارشد از اے اسٹوڈنٹ، یہ ہے ایک سمپل سینٹینس. اسی طرح سے رابعہ از اے ڈاکٹر، یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے. لیکن اب ان دونوں باتوں کو ایک ہی جملے میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے مدد لی گئی ہے ایک کوما اور ایک کنجنکشن سے، جو کہ یہاں ہے لفظ اینڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک کنجنکشن، یعنی ایک ایسا لفظ جو ایک بڑے جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے. اور یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایک بڑے جملے کے دو حصے انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوں تو ان کے درمیان جب کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے ایک کوما کا نشان بھی ضرور لگایا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں ارشد از اے اسٹوڈنٹ کے بعد استعمال کیا گیا ہے ایک کوما کا نشان، اور اس کے بعد آ رہا ہے کنجنکشن اینڈ، اور پھر آ رہا ہے جملے کا باقی کا حصہ رابعہ از اے ڈاکٹر، جو کہ ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو اس قسم کے کنجنکشنز جو کہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے. انہیں کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز. کوآرڈینیٹنگ کہتے ہیں ربط پیدا کرنے کو. تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کا مطلب ہوا ایسے کنجنکشنز جو کہ دو آئیڈیاز کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، یعنی انہیں آپس میں ملاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک کمپاؤنڈ سینٹینس جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہوں، اس کا سٹرکچر اس طرح سے ہوگا. سب سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد کوما، پھر ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، اور پھر دوسرا انڈیپینڈنٹ کلوز، اور یہ مکمل ہو جائے گا ایک کمپاؤنڈ سینٹینس. معاف کیجیے گا، اب آپ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کی بناوٹ کو پوری طرح سے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد آتا ہے کوما کا نشان، پھر آتا ہے ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، اور پھر اس کے بعد ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز. تو یہ ہے ایک ایسے کمپاؤنڈ سینٹینس کا سٹرکچر جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہیں، یعنی دو آئیڈیاز موجود ہیں. لیکن ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر دو سے زیادہ آئیڈیاز بھی موجود ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں. I like oranges but my sister likes mangoes and her daughter likes apples. یعنی مجھے مالٹے پسند ہے لیکن میری بہن کو آم پسند ہے اور اس کی بیٹی کو سیب پسند ہے. تو اب یہاں اس لمبے سے جملے کے اندر موجود ہیں تین الگ خیالات. I like oranges یہ ہے ایک خیال، but my sister likes mangoes یہ ہے دوسرا خیال، اور تیسرا خیال ہے and her daughter likes apples. تو ان میں سے ہر ایک خیال جو ہے وہ ایک قسم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو کہ اس بڑے جملے کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ ہیں مختلف انڈیپینڈنٹ کلوزز. تو جیسا کہ ہم کمپاؤنڈ سینٹینس کے سٹرکچر کے متعلق سیکھ چکے ہیں کہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد ایک کوما کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ I like oranges کے بعد یہاں ایک کوما، اور پھر اس کے بعد آتا ہے ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جیسے کہ یہاں لفظ بٹ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے دوسرے انڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد بھی یہاں ایک کوما ہے، جیسے کہ مینگوز کے بعد یہاں کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے جو کہ ہے لفظ اینڈ، اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز. تو اس طرح سے اس ایک بڑے سے کمپاؤنڈ سینٹینس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہے. سب سے پہلے ہے ایک آئی سی یعنی انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد ایک کوما کا نشان، اور پھر ہے سی سی یعنی ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن،
اور پھر ایک اور کاما کا نشان، اس کے بعد ایک اور آئی سی یعنی انڈیپینڈنٹ کلوز، اور پھر ایک اور کاما کا نشان، اس کے بعد ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سی سی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، اور پھر ایک اور کاما کا نشان، اور آخر میں تیسرا انڈیپینڈنٹ کلوز۔ تو اس کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر کتنے مین آئیڈیاز موجود ہیں؟ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ایک مکمل آئیڈیا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ہے دوسرا انڈیپینڈنٹ کلوز اور پھر تیسرا انڈیپینڈنٹ کلوز۔ تو اس طرح سے اس کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر 3 آئیڈیاز موجود ہیں۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کیا ہوتا ہے۔ A compound sentence has 2 or more ideas or 2 or more independent clauses، یعنی ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ خیالات موجود ہوتے ہیں یا پھر 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلوزز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی کمپاؤنڈ سینٹنس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار یا مختلف کتابوں میں سے کمپاؤنڈ سینٹنسز کو تلاش کر کے لکھنے کی کوشش بھی کیجئے۔